شہر حیدرآباد کے میاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان لڑکی 5ویں منزل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ضلع سریکاکولم سے تعلق رکھنے والے بدھا وینکٹا پرتاپ ریڈی اور پرشانتی میاں بیوی امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کی 20 سالہ بیٹی بدھا شری پران میاں حال ہی میں اپنی ماں پرشانتی کے ساتھ میوری نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں واقع اپنی نانی کے گھر آئی تھی۔ پیر کی دوپہر لڑکی فون پر بات کرنے کے لیے عمارت کی چھت پر گئی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی تھی کہ اچانک توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ واچ مین کی اطلاع پر ماں پرشانتی اپنی بیٹی کو خانگی اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ لڑکی آن لائن ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کی ماں پرشانتی کا علاقے میں ایک فلیٹ بھی ہے اور وہ آئندہ 2-3 دنوں میں وہاں منتقل ہونے والی تھی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مقررہ وقت کی حد مکمل ہونے کے بعد 22 جون کی نصف رات کو گوگل نے ٹیلی گرام کو بحال کر دیا۔ کچھ موجودہ صارفین کے لیے پلیٹ فارم پہلے سے ہی محدود طور پر دستیاب تھا، لیکن آفیشیل طور پر اسے منگل کی صبح پھر سے ایکسس کیا جا سکا۔ حالانکہ ایپل ایپ اسٹور پر تقریباً صبح 10 بجے تک ڈی لسٹ رہا۔ اس سلسلے میں ایپل کی جانب سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ حکومت نے 16 جون 2026 کو ٹیلی گرام پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ فیصلہ نیٹ امتحان سے جڑے فرضی سوال ناموں، گمراہ کن معلومات اور امتحانی عمل کو متاثر کرنے والی مبینہ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہنے کے بعد لیا گیا تھا۔ سرکاری آفیسر نے 3 جون کو ٹیلی گرام کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کر ان خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے ایپ، ویب ورژن اور اس سے منسلک لنک کو 22 جون تک بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ تلنگانہ کے گریٹر ورنگل میں ایک دہی کے پیکٹ سے مردہ چوہے کا بچہ برآمد ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ ایسارا ٹوٹا کے قریب واقع ایک کرانہ دکان سے خریدے گئے سنگم برانڈ کے دہی کے پیکٹ میں چوہے کا بچہ نظر آنے پر صارفین حیران رہ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ورنگل کے ایسارا ٹوٹا علاقے کے قریب ایک شخص نے کرانہ دکان سے سنگم برانڈ کا دہی کا پیکٹ خریدا اور گھر لے گیا۔ جب اس نے پیکٹ کاٹ کر دہی نکالنے کی کوشش کی تو اس میں مردہ چوہے کا بچہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بعد ازاں اس نے دکان مالک سے اس معاملے پر سخت اعتراض کیا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر متعلقہ حکام فوری حرکت میں آ گئے اور دہی فروخت کرنے والی دکان کا معائنہ کیا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر متعلقہ بیچ کے دہی کی فروخت فوری طور پر روک دی گئی ہے۔ جنگاؤں میں 50 پیکٹوں کے علاوہ کریم نگر، لکشمی پورم مارکیٹ علاقے اور ہنمکنڈا کے بھوانی نگر کی دکانوں سے اسی بیچ کے دہی کے پیکٹ ضبط کر لیے گئے۔ حکام نے دکانداروں کو اگلے احکامات تک سنگم برانڈ کا دہی فروخت نہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ متعلقہ بیچ کے نمونے جانچ کے لیے حیدرآباد کے لیبارٹری روانہ کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لیب رپورٹ موصول ہونے کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ بھر میں موسم نے اچانک کروٹ لے لی ہے۔ دارالحکومت حیدرآباد میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بعد کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ مسلسل ہونے والی شدید بارش کے باعث شہر کی اہم سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نالوں کے ابل پڑنے سے متعدد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سڑکوں پر سیلابی پانی جمع ہونے سے گاڑی چلانے والوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے آئی ٹی کوریڈور اور مغربی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ چندہ نگر میں 12.7 سینٹی میٹر جبکہ سب سے کم راجندر نگر میں 6.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیاست فاؤنڈیشن ہب اور امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام امنگ سال 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت کیریئر گائیڈنس پروگرام اور ایس ایس سی ٹاپرز ایوارڈ تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر پروگرام کے کنوینر محمد اسماعیل زبی، نمائندے روزنامہ سیاست اور سیاست ٹی وی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر ایس ایس سی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب عامر خان، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سیاست ٹی وی تھے۔ پروگرام کا آغاز حافظ سید صادق حسین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں جناب محمد معصوم علی، ڈاکٹر انیس احمد صدیقی، صدر شانتی سنگم ورنگل، جناب محمد سراج احمد، صدر مسلم ویلفیئر سوسائٹی ورنگل، جناب محمد مجاہد عرفان، صدر جماعت اسلامی ہند ورنگل، جناب محمد واجد خان، کارپوریٹر رامگنڈم، محمد جماعت شریف ایڈوکیٹ اور ایم اے نعیم، نمائندے روزنامہ سیاست کے علاوہ متعدد معزز شخصیات اور تعلیمی میدان سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔